السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ کے سامنے محرم کے حوالے سے یا عاشورہ محرم کے حوالے سے یا اہل بیت یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی بات الحمدللہ کی گئی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق اور باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ بات کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کی تعریف تو کرتے ہیں یا اس کی فضیلت تو بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ اس شخص کو جس کی تعریف یا جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ جس کی جتنی فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اتنی ہی بیان کرنا اور اس کے مطابق بیان کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر اس سے زیادہ کریں گے تب بھی گناہ کے مرتکب ہوں گے، اس سے کم کریں گے تب بھی گناہ کے مرتکب۔ تو ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھر میں تھے تو ان کی والدہ نے ان کو یہ کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہو، نہ ان کے پیچھے تم نے نماز پڑھی ہے نہ ان سے باتیں کچھ سیکھی ہیں جا کر، تو جا کے ان سے مل کر آؤ، ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو، ان سے باتیں سیکھا کرو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی میں کافی دن ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز وہاں جا کے پڑھتا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ ہاں اجازت ہے، اور جاؤ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بلانا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مغرب کا وقت تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نے مغرب کی نماز پڑھی، تو مغرب کی نماز کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملاقات کرتا ہوں۔ تو اس وقت کچھ صحابہ اکرام جو وہاں پر تھے انہوں نے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے وہ ادھر قریب ہو کے بیٹھ گئے، تو میں پیچھے بیٹھا رہا کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو میں تب آپ کے پاس جاؤں گا، اگر اس طرح جاؤں گا تو سارے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں تو کہیں ان کا دھیان میری طرف نہ ہو جائے اور میں خلل نہ بن جاؤں۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ صحابہ کی صفت بھی ہے کہ وہ جب بزرگ بیٹھے ہوتے یا بڑے جو علماء سمجھ لیں یا بڑے صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تو وہ بیچ میں نہیں جاتے تھے، وہ الگ رہتے تھے کہ وہ جب فارغ ہو جائیں گے پھر ہم اپنی باری کا انتظار کر کے پھر جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کافی وقت گزر گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، میں آپ کی امامت میں پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ تو عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو میں تب بھی ملاقات نہیں کر سکا، تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی جو ہے وہ سبق ایک سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ایک صحابی رسول خود بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبیوں کو سب کا علم ہوتا ہے، اگلے کا بھی پچھلے کا بھی، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی نافرمانی والی بات نہیں ہے یا توہین کرنے والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں اور بھولنے والا ہوں، اور مجھے نہیں پتہ کہ آگے کیا ہونا ہے، مجھے اپنا نہیں پتہ، میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں گا۔ تو اس سے ایک یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول پیچھے آ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تھوڑا آگے چلے گئے، آپ کے پیچھے پیچھے میں چلتا رہا، میں نے آواز دینا اچھا نہیں سمجھا کہ میں پیچھے سے آواز دوں گا۔ یہ ایک ادب کا تقاضا ہے کہ کسی بڑے کو پیچھے سے آواز دینا، خود آگے جا کر جو ہے وہ اس سے مل لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید پوشاک میں بہت خوبصورت سا لباس پہنا ہوا ہے، سفید رنگ کا نورانی چہرہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کچھ دیر گفتگو کرتے ہیں، اور فوراً اسی وقت اچانک نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے کہ کہاں پہ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا، تو آپ نے مجھے کہا کہ حذیفہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے میری والدہ نے بھیجا ہے، یہ سارا واقعہ بتایا کہ میں اس طرح مغرب کے وقت آیا لیکن آپ مصروف تھے تو میں انتظار کیا، تو عشاء کے بعد میں آپ کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں پہ ایک اور بات بھی آ گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بھیجا ہے، انہوں نے ایک تو سلام بلایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکہ وعلیہ السلام۔ یہاں پہ ایک اور جو ہمارا سبق ہے، ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی باہر سے کوئی آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا گھر والا یا میرا کوئی جو ہے دوست و احباب جو بھی ہے آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو اس کو آگے سے سلام کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے، علیکہ وعلیہ السلام۔ اگر عورت ہے اس کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوگی، اور اگر مرد ہے اس کے لیے ہی کی ضمیر استعمال ہوگی، علیکہ وعلیہ السلام۔ تو ساتھ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ میری والدہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور تمہاری والدہ کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو ابھی میرے پاس ایک شخص آیا تھا سفید لباس میں، تم نے دیکھا ہوگا کیونکہ تم نے بتایا تم پیچھے سے آ رہے، نے کہا کہ ہاں جی میں نے دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فرشتہ تھا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو آج پہلی مرتبہ زمین پہ اترا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے وہ خوشخبری سنائی ہے جو میں آگے تمہیں سنانے لگا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جو ہیں وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عورتوں کی سردار ہوں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ مجھے بتانے کے لیے فرشتہ آسمان سے آیا ہے، جو کہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اکثر لوگ ایک لفظ کہتے ہیں کہ جو جنت میں سردار ہوگا وہ تو دنیا میں بھی سردار ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کا لفظ استعمال کیا، دنیا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ دنیا کی سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے استاد ہیں۔
تو یہ لفظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو میری یہ بات سن رہے ہیں، کیونکہ آپ سب کو علم ہے سوشل میڈیا پہ بھی یہ چلتی ہیں ویڈیوز، تو اگر یہ بات سن کے مجھے یہ کہیں گے کہ بھئی توہین کر رہے ہیں، اس میں توہین والی بات نہیں ہے، جو صحیح سنت کے مطابق بات ہے، حدیث کے مطابق ہے، میں نے آپ سے وہ کرنی ہے۔ تو اسی لیے جو طریقہ اور جو الفاظ اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کی فضیلت بیان کرنے کا سکھایا ہے، اسی طرح بیان کرنی ہے۔ اگر اس سے بڑھ چڑھ کے کریں گے تو یہی ہے، پھر ہمارے الفاظ جو ہیں، انسان کا ایک ہوتا ہے کہ نیت سے، کبھی کبھی نیت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے الفاظ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس طرح کے معاملات سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔